بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامیات لازمی کے لیے۔ تو بچوں، آج جو ٹاپک ہم پڑھنے والے ہیں اس کا عنوان ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں ہم جانیں گے، ریڈ آؤٹ کریں گے اور اس کے بعد کریں گے ہم اس کی مشق، جس کا ہم کریں گے MCQs کا پارٹ۔ تو چلیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور آج کے چیپٹر کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو پیارے بچوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم کریں گے آپ کے چیپٹر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریڈنگ، جو کہ ہے آپ کی ٹیکسٹ بک میں پیج نمبر 71 یعنی 71 پر۔ تو آپ جلدی سے اپنی ٹیکسٹ بک اوپن کر لیں تاکہ ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کر سکیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی اور اسلام لانے والی پہلی خاتون تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق عرب کے مشہور قبیلے قریش سے تھا۔ آپ عرب کی نہایت امیر اور معزز خاتون تھیں۔ آپ 555 عیسوی میں عام الفیل سے تقریباً 15 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام ہند اور لقب طاہرہ تھا، یعنی آپ کی جو کنیت تھی وہ تھی ام ہند اور جو آپ کو لقب ملا تھا وہ کیا تھا؟ طاہرہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خلد بن اسد تھا اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ایک کامیاب تاجر تھے جو دیانتداری اور معاملہ فہمی کی وجہ سے قریش میں عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ والد کی وفات کے بعد تمام دولت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک، سمجھدار اور سلیقہ مند خاتون تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنا لکھنا جانتی تھیں، اس لیے اپنے کاروبار اور سامان تجارت کی نگرانی خود کرنے لگی۔ عرب دستور کے مطابق تاجر لوگ خود اپنا سامان تجارت لے کر جاتے اور نفع کماتے، مگر جو نہ جا سکتے تھے وہ کسی دوسرے آدمی کو تجارت میں شریک کرتے تھے۔ سرمایہ لگانے والا اپنے منافع کا موزوں حصہ اس آدمی کو دیتا جو سامان تجارت لے کر جاتا تھا۔ اچھے اخلاق، سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شمار مکہ کے کامیاب تاجروں میں ہوتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ اپنا مال مختلف تاجروں کے ذریعے مختلف علاقوں میں بھیجا کرتی تھیں، انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری کے بارے میں سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا سامان تجارت لے کر شام جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخواست قبول کر لی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سہولت کے خیال سے اپنے ایک غلام میسرہ کو ساتھ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت میں خوب نفع حاصل کیا۔ واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئی، اور جب ان کے غلام نے سفر کے دوران کے حالات انہیں بتائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار سے بہت متاثر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورے سے یہ پیغام قبول کر لیا۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں دیں۔ بیٹوں کے نام حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دونوں بیٹوں کا کم سنی میں انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت قاسم کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو القاسم کہہ کر پکارتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوتے۔ بیٹیوں میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ یعنی آپ کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کی تصدیق کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کی پرواہ کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ انہوں نے اپنی تمام مال و دولت دین اسلام کی تبلیغ، یتیموں، بیواؤں کی خبر گیری اور حاجت رواؤں کی حاجت روائی کے لیے وقف کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم خیال و غم گسار تھیں۔ انہوں نے ہر مصیبت اور ہر مشکل گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں پرورش پانے والے تمام بچوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سلیقہ مند خاتون تھی۔ بے حد مال و دولت ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھی، یعنی وہ اتنی مال و دولت کے بعد بھی اپنا فرض جو ایز اے بیوی، ایز اے زوجہ ان کا تھا، وہ پورا نبھاتی تھیں۔ شیب ابی طالب کے 3 سال مسلمانوں کے لیے نہایت مشکل ترین تھے۔ اس دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری اور احسار مسلمان خواتین کے لیے ایک مثال ہے۔ شیب ابی طالب سے واپسی کے چند ماہ بعد 11 رمضان المبارک 10 نوی کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 65 سال تھی۔ یہ نبوت کا تھا 10واں سال۔ اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی۔ ان مسلسل صدمات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمزدہ رہنے لگے۔ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان جنت المعلی میں دفن ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے اتنی ہی محبت تھی کہ جب کوئی قربانی کرتے تو پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو گوشت بھیجتے اور بعد میں کسی اور کو دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی رشتہ دار ملنے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بے حد خاطر و مدارت فرماتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی: وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب اوروں نے کفر کیا، انہوں نے میری تصدیق اس وقت کی جب دوسروں نے جھٹلایا، اور انہوں نے مجھے اپنا تمام مال دے دیا جب اوروں نے مجھے محروم کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی۔ تو بچوں، ہم نے پڑھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ہم نے جانا کہ انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنا اچھا وقت گزارا، اور ہمارے پیارے نبی کو ان سے کتنی محبت تھی۔ اتنی مال و دولت ہونے کے باوجود بھی انہوں نے وہ تمام کام سر انجام دیے جو ایک زوجہ کرتی ہے، اور پھر سب سے پہلے مسلمان ہونے والی خاتون بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ بچوں، اس چیپٹر کو دوبارہ ریڈ آؤٹ کرے گا، دوبارہ ان کی زندگی کے بارے میں جانیے گا۔ اب ہم بڑھیں گے اگلے بورڈ کی طرف تاکہ ہم کر سکیں اس چیپٹر کی مشق۔ تو آئیے چلیے چلتے ہیں اور ایم سی کیوز کا پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں اب ہم کریں گے اس چیپٹر سے ریلیٹڈ مشق، جس میں ہم کریں گے 2 سوالات۔ سوال نمبر 1 ہوگا ہمارا درست جواب پر دائرہ لگائیے، اور ہمارا سوال نمبر 2 ہوگا درست اور غلط فقرات کی نشاندہی کرنا۔ سوال نمبر 1 دیکھتے ہیں کہ درست جواب پر دائرہ لگائیے۔ نمبر 1 ہے کہ پہلے ہم پڑھیں گے سینٹنس، پھر ہم دیکھیں گے اس کی آپشنز، اور جو کریکٹ آپشن یعنی کریکٹ آنسر ہوگا اس کے گرد ہم لگائیں گے دائرہ۔ نمبر 1 ہے کہ اسلام لانے والی پہلی خاتون ہیں کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو ہم نے ابھی پڑھا کہ اسلام لانے والی پہلی خاتون ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ہے نمبر 2،
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا عقیلہ، طاہرہ یا ام ہند؟ تو ہم نے پڑھا تھا کہ ان کی کنیت تھی ام ہند اور ان کا لقب تھا طاہرہ، تو ہم لگائیں گے طاہرہ کے گرد دائرہ۔ ہاں جی، تو بچوں اب ہے نمبر 3 کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں، آپشنز دیکھتے ہیں، عام الفیل کے سال، عام الفیل سے 15 سال پہلے، یا کہ عام الفیل سے 15 سال بعد۔ تو کریکٹ آپشن ہے جی کہ عام الفیل سے 15 سال پہلے۔ اب ہے جی نمبر 4 کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی 25 سال، 35 سال یا کہ 40 سال؟ تو حضور سے نکاح کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی 40 سال اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تھی 25 سال۔ آج کا ہمارا آخری درست جواب کے گرد دائرہ لگانا، نمبر 5 کہ شیب ابی طالب میں مسلمان محصور رہے کتنے سال؟ 2 سال، 3 سال یا کہ 4 سال؟ تو کریکٹ آپشن ہے جی 3 سال۔ چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اپنا سوال نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں اب ہے جی ہمارا سوال نمبر 2 جو کہ ہے درست اور غلط فقرات کی نشاندہی کرتے مناسب جواب پر ٹک لگائیے۔ تو پہلے تو ہم فقرے کو پڑھیں گے، اس کے بعد ہمارے پاس آپشن ہوگی درست یا غلط۔ تو اگر تو فقرہ ہوگا درست تو ہم لگائیں گے درست پر ٹک، اگر تو فقرہ ہوگا غلط تو ہم لگائیں گے غلط پر ٹک۔ پہلا فقرہ دیکھتے ہیں جی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیوی تھی۔ یہ فقرہ ہے جی غلط، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی پہلی بیوی۔ اب ہے جی نمبر 2، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام اسد بن خلد تھا، ان کا نام تھا خلد بن اسد، تو یہ فقرہ ہے جی غلط۔ پھر ہے جی نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار سے متاثر ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجایا، بالکل درست، یہ فقرہ ہے جی بالکل ٹھیک۔ پھر ہے جی نمبر 4، نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، بالکل غلط، نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی 40 سال اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تھی 25 سال۔ پھر ہے جی نمبر 5 جو کہ ہے آج کا آخری فقرہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کی تصدیق کی، بالکل درست، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی غمگین نہیں کرے گا۔ چلیے بچوں ہم نے اس چیپٹر کو پڑھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف ہسٹری کے بارے میں جانا، پھر ہم نے کی جی اس کی مشق جس میں ہم نے کیا جی MCQs کا پارٹ۔ آپ اس مشق کو دوبارہ ریوائز کریے گا، چیپٹر کو دوبارہ پڑھیے گا۔ اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔